दानिश मेहदी, प्रोग्राम खुमार शब। और आज हमेशा की तरह प्रोग्राम के सेकंड लिंक में गुल मोहराबा, जो कि शिकस्ता शहर की ज़रीफ़, रंगीन और शोरीदा दास्तान है और जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर आमिर ज़ाहिद ख़ान और जिनका कलमी नाम है अज़ख़। आज हम मौजूद हैं सफ़हा नंबर 73 पर, गोया 73, और सब्जेक्ट है मन तरा हाजी बगोयम, जो कि कंटिन्यू है। फरमाते हैं कि अब ये सब कुछ गुटका सेठ कैसे करते हैं, ये फ़नी हुनर है जिसे आप कारोबारी पर्दा कहते और राज को राज ही रखते हैं। बाज़ार के नर्ख के अलावा बहुत से सरकारी इदारों के अहलकार भी उनकी मुट्ठी में हैं। प्रोफेसर शमसी उन्हें एक माहिर ठग गर्दानते और लोगों को इस फरेबी सौदाकार के शर से बचने की तलकीन करते हैं। चंद साल कबल हज से वापसी पर गुटके ने अपने ऑफिस पर साइन बोर्ड आवेज़ा किया जिस पर अलहाज एम नसीब अली दर्ज था। बोर्ड के एक तरफ मक्का और दूसरी तरफ मदीने का अक्स रखा गया है। बोर्ड के ऊपर नसीब ने जली हुरूफ कुंदा करवाए हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। हर दो हाजी साहिबान ने स्कूल मदरसे की शक्ल सिर्फ बाहर से देखी है, कभी अंदर जाने की तौफीक नहीं हुई। खुद को तालीम दुश्मन तो नहीं समझते मगर दोस्ती के दावेदार भी नहीं। ज़राफ़त सलीम खिलजी कहते हैं कि ये सेठ तालीम बेजार हैं क्योंकि अपनी अगली नस्ल को बाकायदा तालीम देने में दिलचस्पी नहीं रखते। हबीब खालू इसे बेजारी तस्लीम करने पर हरगिज़ तैयार नहीं और उन्हें तालीम दुश्मन ही करार देने पर मुसिर हैं। दोनों हाजी साहिबान के नज़दीक मार्केट ही बेहतरीन मदरसा है और थोक मंडी एक जामिया बाज़ार की हमाहमी और हपड़ धपड़ में हासिल की गई तालीम के मुकाबले में स्कूल कॉलेज की तालीम सानवी दर्जा रखती है। इनके मुताबिक दुकान बिलखुसूस रकम का गिला तरबियत का मंबा व माखज़ है और तमाम राहतों की माँ भी। खिरदो दानिश की किरणें यहीं से फूटती हैं। नेकी के ये दोनों पैकर अपने नौखेज बच्चों को ज़ाती कैश काउंटर यानी गल्ले से इब्तदान दूर रखते हैं ताकि उसे सिक्का रायजुल वक्त की अहमियत कद्र का एहसास हो सके। कारोबारी तरबियत के अलावा वो बच्चे किसी और की दुकान पर बिठा दिया करते हैं जहां उनकी इब्तिदाई तरबियत झाड़ू देने, सामान की सफाई, चाय लाने और बिल वगैरह भरवाने से शुरू हुआ करती है। इस तरबियत को वो मांझना कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि दीगर गुर सीखने के साथ साथ लड़के में छोटे मोटे कामों की अफादियत उजागर होने के साथ करेंसी की वक़्त का भी अंदाज़ा होता है। ज़ेर तरबियत को पैसों से हर मुमकिन दूर रखा जाता है और उसे तनख्वाह के नाम पर कलील सा जेब खर्च अता होता है। तरसील ज़र की इस किल्लत पर ज़ेर तरबियती को कमाई में हायल मुश्किलात का इल्म होता है। नाबालिग जहन में ये भी जागुज़ी करवा दिया जाता है कि एक तनख्वाहदार मुलाजिम और उजरती से कम अदायगी के एवज़ कितनी भरपूर खिदमात या बेकार ली जा सकती है। जब लड़का इन आदात का रासिख और अतवार में पुख्ता हो चुकता है तब जाकर उसे अपनी दुकान या कारोबारी जगह पर कदम रंजा होने की इजाज़त मरहमत होती है। सेठ हाजी साहिबान अपने इस ख्याल में यकीन पुख्ता रखते हैं कि किसी दस्तयाब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में ऐसी अमली तालीम और कठिन तरबियत मुमकिन ही नहीं। ताहम बदलते ज़माने और मीडिया पर NGOs बीबियों की यलगार से मरूब होकर गुज़िश्ता साल हाजी अद्दू ने नज़दीकी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की मुनहदिम शुदा दीवार बनवा दी तो हिफ्ज़ लाजिम हाजी नसीब अली उर्फ गुटका ने भी मिडिल स्कूल के सालाना जलसे में मिठाई और इनामात वगैरह की ख़रीदारी के लिए रकम फराहम की। उसके बाद कहीं जाकर डाक पोस्ट वाले हबीब खालू हाजियाने गुल मोहराबाद के रवैये को तालीम बेजारी से गुंजाइश देकर निसाब से अदम रगबती का दर्जा देने पर रजामंद हुए हैं। बहुत मुश्तरक होने के बावजूद भी दोनों सेठ साहिबान की तबीयत के कुछ इलाकों और उनके रुझानात में माँ बाद बैर हैं।
شخصی تناظر میں دیکھا جائے تو دنیا میں ہر سیٹ، خواہ اسے ریاست ہائے متحدہ کا صدر ہی کیوں نہ بنا دیا جائے، کنجوس ہوا کرتا ہے، لہٰذا یہی معاملہ گٹکے اور ادو کا ہے۔ ان کی آمدن اور عمومی خرچ متوازن نہیں۔ اس ذیل میں زاویہ ہادہ ہی بنتی ہے، مگر کچھ جگہوں پر آمدن اور خرچ کے ضلع مل کر منفرجہ زاویے بھی کھینچ دیا کرتے ہیں، بشرط یہ کہ موقع اگر اللہ کی راہ میں دکھا کر خرچ کرنے کا ہو۔ کار خیر کی نمائش اور اللہ کی راہ میں خرچ کی نمود سے یہ سبق ملتا ہے کہ سیٹ حضرات میڈیا، فوٹوگرافرز اور رپورٹرز کو ہی نیکی کے اصل فرشتے سمجھتے اور اپنی کارگزاریوں کا اندراج ان کے ہاں کرواتے رہتے ہیں۔ مقامی فعال اور متحرک نامہ نگار کا نام اکرام ہے، اور کیا اس کو اتفاق میں حسن کہہ دیا جائے کہ اکرم کے ساتھ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے کیمرہ برادر کا نام مکرم ہے۔ یہ دونوں میڈیا مین ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور کاتب نام کے اخبار کے لیے کام کرتے ہیں۔ مالکان نے اب اخبار ہی کے نام سے کاتب نیوز چینل بھی چالو کر دیا ہے، گویا کاتب اپنے دو رخ کے ساتھ اب کاتبین ہو گیا۔ اخباری اور چینل مالکان ان کو کسی بھی قسم کی تنخواہ یا معاوضہ ادا نہیں کرتے، لہٰذا یہ اپنی دنیا آپ پیدا کرتے ہیں تاکہ زندوں میں شمار ہو۔ ایک عام آدمی کو یہ حقیقت قبول کرنے میں ذرا دقت ہوا کرتی ہے۔ سیٹ تو ایک طرف اکرام اور مکرم جیسے میڈیا مین، اقرار فراڈیے جیسے وکلاء اور تھانے داروں سے بھی لفافے وصول کر لیا کرتے ہیں۔ لفافہ تو ایک اصطلاح ہے، نوٹ تو غیر ملفوف بھی قبول ہیں، بلکہ کرنسی انہیں برہنہ ہی زیادہ بھاتی ہے۔ اکرام، مکرم اور کاتب پر سیٹ و دیگر نو دولتیوں کا ان پر اعتبار دیکھ کر پروفیسر شمسی نے اس گٹھ کو کرامہ کاتبین کا نام دیا۔ اب پورے علاقے میں یہ جوڑی کرامہ کاتبین کے نام سے مشہور ہے۔ جہاں بے دریغ ثواب اور مشتہر ہونے کی توقع ہو تو پھر ادو اور گٹکا پیچھے نہیں رہتے، اللہ کا نام لے لے کر لٹاتے، تصویر بنواتے، ڈنکا پٹواتے اور ثواب کے ساتھ اضافی نمود کماتے ہیں۔ دونوں کا کامل یقین رکھتے ہیں کہ پیسہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے کئی گنا برکت پاتا ہے، اور اس میں آمدن کی شق مولوی اللہ رکھا جکھاڑوی نے کبھی اپنے خطبے میں بیان نہیں کی۔ دونوں حاجی سمجھتے ہیں کہ حلال ہو یا حرام، پیسہ تو پیسہ ہے، اگر کسی نیک مقصد میں استعمال ہو رہا ہو تو کسی کو بھلا کیوں اعتراض ہوگا۔ خدا رحیم بھی ہے اور غفور بھی، بالخصوص خرچ جب انکم ٹیکس والوں، پولیس والوں، ضلعی، حکومتی اور بلدیاتی عملداروں پر کیا گیا ہو تو برکت بے تحاشا اور بلا روک ٹوک ہوتی ہے۔ گٹکا اور ادو حساب کتاب میں اتنے پکے ہیں کہ سرکاری عملداروں پر خرچ کی گئی رقم بھی زکوٰۃ کی مد میں تصور کرتے ہیں، یوں اس رقم کو بھی اللہ کے امانتی کھاتے میں درج کر دیتے ہیں۔ خیر، یہ گنجلک مالی مسائل ہیں جو عام آدمی کے اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والے نہیں۔ ایک سیٹ کا منشی اس کا سب سے قریبی اور رازداں ہوا کرتا ہے، جس پر سیٹ مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ منحنی گٹکے نے سانڈ کی جسامت اور چوہے کی ذہانت والے اپنے ایک نالائق سانڈو کی کانٹ چھانٹ اور تربیت دے کر اسے اپنا منشی بنا لیا ہے، جبکہ ادو کا تراشیدہ منشی بہت پرانا ہے اور اب دونوں سمدھی بھی بن چکے ہیں۔ ادو کی چوتھے نمبر والی بچی کا عقد ہنگامی طور پر منشی کے بیٹے سے پڑھوا دیا گیا۔ دراصل چوتھی بچی کا تیسری گلی میں کسی دوسرے لڑکے سے پہلا عشق ہوا اور سر چڑھ کر بولا۔ القصہ مختصر، 1000 فتن اور کئی جتن کے بعد نسبت بھی ٹھہرا دی گئی، لیکن دونوں پارٹیوں کے بیچ سرد مہری برقرار رہی۔ یوم بارات عین منڈپ پر ادو اور اس کے بڑے بیٹے کی دولہا کے باپ اور بھائیوں سے تلخ کلامی ہوئی۔ ایک دوسرے کے رویے سے شاکی اور شخصی عدم رواداری کے باعث بات تو تکار سے شروع ہوئی اور جوتم پیزار تک نوبت آ گئی۔
دونوں گروہوں کے درمیان مکالمہ مباحثے میں تبدیل ہوا اور بتدریج مناظرے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے سامنے مباہلے کی کیفیت میں آ گئے تاکہ مجاہدے پر اترے لڑکے کے باپ نے بارات واپس لے جانے کی دھمکی دے دی۔ بس یہی ریٹرن ہونے کی دھمکی گیم کا ٹرننگ پوائنٹ، چینج اوور اور پوائنٹ آف نو ریٹرن ٹھہری۔ توپوں کے گرجنے کے اور دو طرفہ چاند ماری کے دوران ہی حاجی صاحب اور ان کے منشی برکت اللہ میں نامعلوم کیا کھانا پھوسی ہوئی کہ ادو نے بھی بم پھاڑ دیا۔ بآواز بلند اپنی لڑکی کو بارات کے ساتھ ودا کرنے سے کھلا انکار کر کے بارات پلٹا دی، یعنی جیسا کہ 60 اور 70 کی دہائی کی فیچر فلموں میں ساقی اور علاؤالدین کیا کرتے تھے۔ حاجی ادو نے اس کے بالکل برخلاف کیا اور اپنی پگڑی دولہا کے گھمنڈی باپ اور گوٹے والا غرارہ پہنی ہوئی مٹل سی امی کے پیروں میں نہ ڈالتے ہوئے اپنے شملے کی اونچائی ہر حالت میں برقرار رکھنے کا تزویراتی فیصلہ کیا۔ بلدیہ کے اجڑے پارک میں نصب شدہ تمبو میں ایک سراسیمگی سی تاری تھی اور لوگ تعصف بھرے چہرے بنا بنا کر اپنا دکھ ریکارڈ کرا رہے تھے۔ جتنے منہ تھے ان میں بس ایک ہی بات تھی۔ اس موقع کے لیے الفاظ بھی تو پہلے سے موجود نہ تھے، کیونکہ موقع واردات پر موجود سبھی کے لیے حقیقی زندگی میں پیش آنے والا یہ اس قسم کا پہلا موقع تھا جو ادو اینڈ کو کی وساطت سے فراہم ہوا تھا۔ تو صاحبو، اس طرح سے آج ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 77 گویا 77 پر، اور عنوان من ترا حاجی بگویم کنٹینیو ہے۔ صاحبو، اسی طرح سے آپ کا دل بہلانے کے لیے گل موراباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ، آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے رہیں گے، آپ کے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے اور آپ کا دل بہلاتے رہیں گے۔